بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مہتاب عالم اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ کابل کے بادشاہ امیر دوست محمد کی بیوی کے باوضو اپنے بیٹے کو دودھ پلانے پر یقین کا حیرت انگیز واقعہ۔ ایک امیر کابل کے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا دوست محمد۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار دشمن نے حملہ کیا، انہوں نے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج لے کر جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اب جب وہ جنگ ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد ان کی ایجنسی نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ شہزادہ بھاگا اور دشمن نے اس پر وار کیا۔ اس کی پیٹھ پر زخم بھی آئے مگر وہ بچ نکلا اور کہیں چھپ گیا اور اس کو شکست ہو گئی۔ اب یہ سن کر کابل کے امیر کا دل بڑا غمگین ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ گھر آیا، بیوی نیک تھی، پہچان گئی کہ شوہر کو کوئی صدمہ ہے۔ نیک بیویاں ایسے وقت میں اللہ کی رحمت کی پیغمبر بن کر آتی ہیں اور اپنے شوہر کے دکھ بانٹ لیتی ہیں۔ اس نے پیار سے پوچھا، آج میں آپ کو غمزدہ پاتی ہوں، کیا بات ہے؟ شوہر نے بتایا کہ اطلاع آئی ہے کہ میرے بیٹے نے شکست کھائی، اس کی پیٹھ پر زخم آئے، زخمی حالت میں بچ نکلا اور کہیں چھپ گیا ہے۔ میری ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے۔ جب بیوی نے یہ سنا کہنے لگی، آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نزدیک یہ بات غلط ہے، یہ بات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ شوہر نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگی، بس میں کہہ رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں اس بیٹے کو جانتی ہوں، یہ خبر بالکل غلط ہے۔ آپ تسلی رکھیے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ کابل کے امیر حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا، تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ مجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی ہے۔ یہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے سینکڑوں لوگ آ کر کہیں مگر پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ اس شوہر نے سوچا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتی رہتی ہے اور یہ بات مانتی نہیں، ضد کر کے رہ جاتی ہے۔ میری بیوی بھی شاید یہی کہہ رہی ہے۔ مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ وہ پہلی خبر تو بالکل غلط تھی۔ شہزادے کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور وہ فاتح بن کر واپس لوٹ رہا ہے۔ جب کابل کے بادشاہ کو اطلاع ملی، اس نے گھر آ کر بتایا کہ وہ تو بات واقعی غلط نکلی، میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی۔ مگر اے میری بیوی، یہ تو بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ وہ کہنے لگی، یہ ایک راز ہے، میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا، سوچا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگا، میں تو تمہارا شوہر ہوں، مجھے ضرور بتا دو۔ کہنے لگی، راز یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، میں نے اس وقت سے کوئی حرام لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، اور جب بچے کی پیدائش ہوئی میں نے نیت کر لی کہ میں اپنے اس بچے کو ہمیشہ وضو کی حالت میں دودھ پلاؤں گی۔ میں نے اس کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اس کی برکت تھی جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہادری آئی، اچھے اخلاق آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بچہ شکست کھاتا؟ یہ شہید ہو سکتا تھا، یہ دشمن کے سامنے کٹ سکتا تھا مگر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے گمان کو سچا کر دیا۔ پیارے دوستو، دیکھیے، پہلے وقت کی ملکہ بھی ایسی نیک ہوتی تھی، اپنے بیٹوں کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اور آج کل کی ماؤں کا تو یہ حال ہے کہ سینے سے لگا کر بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور سامنے ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، گانے سن رہی ہوتی ہے، تھرکتے جسموں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اے ماں، تو جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ تیرا بیٹا بڑا ہو کر امام غزالی کیسے بنے گا؟
تو نے تو بچپن میں ہی اس کی روحانیت کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا کہ ایسی حالت میں دودھ پلایا، یہ دودھ اس کے اندر جا کر کیا فساد مچائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ مردوں سے گزارش ہے کہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم کی فکر کیجیے، عورتوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے، ان بیچاریوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اگر مرد ان کو ترغیب نہیں دیں گے، ان کو فضائل نہیں سنائیں گے، یہ تو اپنے کپڑے جوتی میں مست رہیں گی۔ ان کی سوچ یہی تک ہے، یہ اسی میں رہتی ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یہ بیچاریاں تو بس سونے کے کھلونے میں ہی پلتی ہے اور اسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور بات تو سچی ہے کہ بیٹی بیچاری دودھ پینا چھوڑتی ہے تو ماں باپ ان کے کانوں میں سوراخ کروا دیتے ہیں کہ اس میں ہم بالیاں ڈالیں گے، ذرا بڑی ہوتی ہے تو ناک چھدوا دیتے ہیں کہ اس میں ہم سونے کی لونگ ڈالیں گے، ذرا بڑی ہوتی ہے تو گلے میں ایک لاکٹ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی سونے کا توق ڈال دیتے ہیں، اور ذرا بڑی ہوتی ہے تو ہاتھوں میں چوڑیاں یعنی سونے کی ہتھکڑیاں ڈال دیتے ہیں، اور ذرا بڑی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر ہو گئی تو پاؤں میں سونے کا زیور، سونے کی بیڑیاں پاؤں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بیچاری سونے چاندی کی قیدی ہے۔ بچپن سے جوانی تک ماں باپ نے اس کو سونے میں قید کر دیا، اس لیے اس کے دل میں سونے کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ بیچاری کو ہر وقت انہی سجنے سورنے کی چیزوں کی فکر رہتی ہے، اپنے سونے چاندی کی فکر رہتی ہے۔ بلکہ بعض عورتوں میں سونے چاندی کی رغبت اتنی ہوتی ہے، زیور پہننے کا شوق ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ تمہارے پورے جسم کے اندر ہم کیلیں ٹھوک دیں گے مگر کیلیں سونے کی ہوں گی، اسی وقت تیار ہو جائیں گی، کہنے لگیں گی جلدی کرو، آپ نے جو کہا تھا پورا کرو۔ بیچاری پورے جسم میں سونے کی کیلیں ٹھکوا لیں گی۔ اے اسلام کی ماؤں بہنوں، ظاہری سجنے سورنے کے بجائے دینی زندگی اپنائیے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان کو ظاہری آرائش کے اوپر لگانے کے بجائے ان کو دین کے اوپر لگائے، ان کے سامنے بات کو کھولے، یہ دیندار بنے، اپنے رب کی نظر میں نیک بن کر، اچھی بن کر زندگی گزارے، تاکہ ان کو قیامت کے دن کی عزت نصیب ہو جائے۔ آج تو بچی پیدا ہوتی ہے، ماں اس دن سے سوچنا شروع کر دیتی ہے مجھے بچی کا دہیز بنانا ہے، ایک دن آئے گا بچی کو لینے والے آئیں گے، میری بچی اچھا دہیج لے کر جائے۔ اے ماں، تو بچی کے بارے میں ابھی سے سوچ رہی ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتی بچی ہے، جس کو ابھی رخصت ہونے میں 20 سال لگیں گے کہ اس کا دہیج بنے گا۔ ایسا نہ ہو اس کا دہیج تیار نہ ہو اور بچی کی رخصتی کے وقت بچی کو پریشانی ہو۔ تجھے اپنی اس بیٹی کی فکر ہے جو ابھی کھلونوں میں کھیلتی پھر رہی ہے، تجھے اپنی فکر نہیں، تجھ کو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تیرا نیکیوں کا دہیج بھی اللہ کے سامنے کھولا جائے گا۔ اگر اس میں کچھ نہ ہوا، ارے تیری بیٹی کو شرمندگی کیا ہونی تھی، اس سے بڑھ کر شرمندگی تجھے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلام پر چلنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔